جن میں یہ 5 نشانیاں آ جاتی ہیں، رب کائنات ان کو ہدایت بھی عطا فرما دیتا ہے، کائنات میں بھی ان کو کامیابی عطا فرما دیتا ہے، آخرت میں بھی ان کو کامیابی سے انکنار فرما دیتا ہے۔ جس نے مجھے دیکھا، والضحیٰ کا چہرہ دیکھا، مجھ پہ ایمان لے کے آیا، وہ بھی مبارکباد کا مستحق ہے، لیکن فرمایا جس نے مجھے دیکھا ہی نہیں ہے پھر بھی مجھ پہ ایمان لے کے آیا، فرمایا اس کو 7 مرتبہ مبارکباد ہے۔ کہا کہ حضور والا گرم لباس کیوں نہیں پہنتے، آپ کو سردی نہیں لگتی؟ کہا کہ سردی لگتی ہے، ٹھنڈ لگتی ہے، لیکن ہمارے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے ہم رب کائنات کی بارگاہ میں اس کے رستے میں خرچ کر دیتے ہیں، ہمارے پاس نہ لحاف ہے نہ گرم لباس ہے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی کلامہ المحکم مخبرا وعامرا ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو قصہ مختصر واحسن منك لم تر قط عینی واجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت سے حبیب خدا کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف کے بعد سید الانبیاء، سرور انبیاء، خاتم الانبیاء جناب احمد مجتبیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی عقیدتوں کے پھول نچھاور کرنے کے بعد معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ مجھے حق سچ کہنے اور ہم سب کو اس پر کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، دنیا کے اندر انسان چاہے جس بھی مذہب سے، دھرم سے تعلق رکھتا ہو، دنیا کے جس بھی کونے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ نوجوانی کی طرف جا رہا ہو، ہر ایک کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس دنیا میں، اپنی اس زندگی میں اپنے آپ کو کامیاب کرنا ہے، اپنی اس زندگی کو کامیابی سے ہمکنار کرنا ہے، ترقی کرنی ہے، میں نے دنیا میں کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ لوگ مجھے ہمیشہ یاد رکھیں۔ ہر بندہ جو ہے اس نے ترقی کی اپنے اپنے معیار قائم کر رکھیں۔ بعض کے نزدیک مال و دولت اکٹھی کرنا، مال اکٹھا کر لینا ترقی ہے، وہ اس کی طرف لگے ہوئے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ قارون کے پاس پوری کائنات سے بڑھ کے خزانے تھے، رب کائنات نے اتنے خزانے عطا فرمائے، روایت میں آیا کہ 70 خچر جو تھے نا، اس کی خزانے جہاں پڑے ہوئے تھے نا جن کمروں کے اندر، ان کی چابیاں اٹھایا کرتے تھے، اتنے خزانے تھے، لیکن کامیاب نہیں ہو سکا، زمین میں دھنستا جا رہا ہے، ابھی بھی دھنستا جا رہا ہے۔ تو بعض نے معیار بنایا کہ علم حاصل کر لو، دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے، تو ہم نے دیکھا کہ علم بھی معیار ترقی نہیں ہے، معیار کامیابی نہیں ہے، اور دنیا میں اور آخرت میں کامیاب ہونے کا معیار علم بھی نہیں ہے، کہ ہم نے دیکھا کہ شیطان اتنا علم ہونے کے باوجود اللہ رب العزت نے اس کو ملائکہ کے اندر جگہ عطا فرمائی، جنت کے اندر جگہ عطا فرمائی، حالانکہ وہ فرشتہ نہیں ہے، وہ جن ہے، علم کی بنیاد پہ اس کو جگہ عطا فرمائی، لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکا، اس نے بھی تکبر کیا، کامیاب نہیں ہو سکا۔ الغرض جو بھی معیارات انسان اپنے اپنے بناتا ہے وہ اس کی وجہ سے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر بندہ دنیا میں اور آخرت میں
کامیاب ہونا چاہتا ہے تو رب کائنات کے قرآن کو تھامنا ہوگا، حبیب خدا کے فرمان کو تھامنا ہوگا۔ اگر کائنات میں اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے بندہ تو اللہ رب العزت کی کلام کی طرف رجوع کرنا ہوگا، حبیب خدا کے فرمان کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ تو آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن، رب تعالیٰ کن لوگوں کو فرماتا ہے کہ یہ کامیاب ہیں؟ کائنات میں مختلف اذہان ہیں، مختلف قسم کے طبقات ہیں انسانوں کے، کامیاب کون ہے؟ تو قرآن کی طرف ہی ہم رجوع کرتے ہیں۔ قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے؟ قرآن ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ھدی للمتقین۔ پہلے یہ اعلان فرما دیا کہ یہ متقین کے لیے ہدایت ہے قرآن، اور متقین کے لیے ہدایت ہی نہیں ہے، متقین کے لیے خاص ہے۔ متقی بندہ جو بھی اس کو پڑھتا جاتا ہے قرآن، اس کا سینہ نور نالا نور کرتا جاتا ہے۔ تو ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا ھدی للناس، متقین کے لیے تو ایک خصوصی نوازش ہے نا، ان کے لیے قرآن ہدایت ہے۔ لیکن ھدی للناس قرآن نے یہ بھی اعلان فرمایا ہوا ہے، کوئی سکھ بھی، کوئی ہندو بھی، یہودی، نصرانی اگر سیدھی نیت رکھ کے اخلاص کے ساتھ قرآن کو پڑھنا شروع کر دیتا ہے، رب کائنات اس کو بھی ہدایت کا رستہ عطا فرما دیتا ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقین کے لیے ہدایت ہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور فرمایا ومما رزقناہم ینفقون، ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، فرمایا وہ لوگ جو اے پیارے حبیب آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ وبالآخرۃ ھم یوقنون، وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، اتنا یقین رکھتے ہیں کہ انہیں پتہ ہے ہم چھوٹا عمل کریں یا بڑا عمل کریں، وہ اچھا ہو یا برا ہو، بروز حشر ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال جواب کیا جائے گا اس کے بارے میں۔ تو یہ رب کائنات نے ایک کیا نشانی ارشاد فرمائی؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نمبر ایک۔ دوسرا فرمایا ویقیمون الصلاۃ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ تیسرا کیا ارشاد فرمایا ومما رزقناہم ینفقون، جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ چوتھی نشانی فرمائی اے پیارے حبیب، جو آپ پہ نازل کیا گیا قرآن اور جو آپ سے پہلے کتابیں اور صحیفے نازل کیے گئے ہیں اس پہ ایمان لاتے ہیں۔ یہ چار نشانیاں ہیں۔ پانچویں نشانی کیا ہے؟ وبالآخرۃ ھم یوقنون، فرمایا پانچویں ان کی نشانی یہ ہے کہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں۔ قرآن یہ پانچ نشانیاں کن کی ہیں؟ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، فرمایا جن میں یہ پانچ نشانیاں آ جاتی ہیں رب کائنات ان کو ہدایت بھی عطا فرما دیتا ہے، کائنات میں بھی ان کو کامیابی عطا فرما دیتا ہے، آخرت میں بھی ان کو کامیابی سے انکنار فرما دیتا ہے۔ یہ پانچ نشانیاں ہیں کامیاب ہونے والوں کی، پانچ نشانیاں کہ دنیا اور آخرت میں جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، رب کائنات کے قرآن نے فرمایا یہ پانچ نشانیاں اپنے اندر اور پانچ خوبیاں جو ہے نا اپنے اندر پیدا کر لو، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، غیب پہ ایمان لے کے آتے ہیں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن نبی، اے میرے صحابہ مبارک ہو تمہیں، ان لوگوں کو مبارک ہو کہ جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پہ ایمان لے کے آئے۔ اور فرمایا کہ وہ مبارک کے مستحق ہیں جنہوں نے آقا کریم کی زیارت کیا اور وہ پھر اللہ کے پیارے حبیب پہ ایمان لے کے آئے ہیں، اسلام قبول کیا ہے، وہ مبارکباد کا مستحق ہے۔ صحابہ بڑے خوش ہوئے کہ رب کائنات کا پیارا حبیب ہمیں مبارکباد عطا فرما رہا ہے۔ دنیا میں اگر وزیر اعظم کی طرف سے آ جائے نا مبارکباد، یا بندہ بیمار ہو جائے تو بیمار پرسی کے لیے اگر کوئی وائس میسج آ جائے، ایم پی اے کا آ جائے تو بندہ پھولے نہیں سماتا خوشی سے۔ کتنے بڑے بندے نے مجھ سے پوچھا ہے، تو صحابہ کی قسمت پہ قربان نہ جائیں کہ جن کو مبارکباد دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا پیارا حبیب مبارکباد عطا فرما رہا ہے۔ فرمایا وَطُوبَى سَبْعَ مَرَّاتٍ لِمَن لَّمْ يَرَنِي وَآمَنَ بِي، فرمایا جس نے مجھے دیکھا، وضحیٰ کا چہرہ دیکھا، مجھ پہ ایمان لے کے آیا، وہ بھی مبارکباد کا مستحق ہے۔ لیکن فرمایا جس نے مجھے دیکھا ہی نہیں ہے پھر بھی مجھ پہ ایمان لے کے آیا،
فرمایا اس کو 7 مرتبہ مبارکباد ہے، وہ 7 مرتبہ مبارکباد کا مستحق ہے۔ فرمایا میرے صحابہ بتاؤ تو صحیح کہ سب سے زیادہ تعجب والا ایمان کس کا ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ فرشتوں کا ایمان تعجب والا ہے۔ فرمایا ان کا ایمان تعجب والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے جلووں میں رہتے ہیں، عرش پہ رہتے ہیں، اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں، قرب میں رہتے ہیں، ان کا ایمان قابل تعجب نہیں ہے، تعجب کا حامل نہیں ہے۔ پھر صحابہ نے عرض کی انبیاء کا ایمان تعجب کے قابل ہے، تعجب والا ایمان ہے۔ فرمایا ان کا ایمان تعجب والا کیسے ہو سکتا ہے؟ رب کائنات کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے، فرشتے آتے ہیں، رب کا پیغام آتا ہے، ان کا بھی ایمان قابل تعجب نہیں ہے۔ معصومیت سے جواب دیا یا رسول اللہ ہمارا ایمان قابل تعجب ہے، اتنی مشکلات ہیں، اتنی مصیبتیں ہیں، کافر سانس نہیں لینے دے رہے، کوئی ایسا موقع نہیں جانے دے رہے، تکلیف پہنچاتے ہیں، ہمارا ایمان تعجب والا ہے۔ فرمایا نہیں، تمہارا ایمان کیسے تعجب والا ہو سکتا ہے؟ میں سونے مکھڑے والا محمد عربی تم میں تشریف فرما۔ یا رسول اللہ آپ خود ہی ارشاد فرمائیں کس کا ایمان تعجب والا ہے؟ فرمایا ان کا ایمان تعجب والا ہے جو میرے بعد آئیں گے، مجھے دیکھا بھی نہیں ہے، وہ قرآن کو کاغذ پہ لکھا ہوا دیکھیں گے لیکن پھر بھی مجھ پہ بھی ایمان لے کے آئیں گے، رب کائنات پہ بھی ایمان لے کے آئیں گے۔ یہ ان کی نشانی ہے، ان کی تعریف ہے، یؤمنون بالغیب۔ قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ فرمایا کہ جو بن دیکھے رب تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جس نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، نیکی کی طرف رجوع کرتا ہے، برے کام سے رکتا رہتا ہے، فرمایا رب کائنات نے اس کے لیے 2 بڑے بڑے ذخیرے عطا فرمانے ہیں، اسے تیار کر رکھے ہیں۔ رب کائنات اس کو بخشش کا خزانہ بھی عطا فرمائے گا، رب کائنات اس کو اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا۔ اجر کبیر، بہت بڑا، جس کو رب کبیر فرما رہا ہے وہ کتنا بڑا ہوگا۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق خلیفہ ثانی، آپ رات کو گشت فرمایا کرتے تھے، تو گشت کرتے کرتے نہ تھک گئے آپ، تو ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی سستانے کے لیے، وہ گھر تھا کسی کا، تو اس گھر میں 2 عورتیں باتیں کر رہی تھی۔ ظاہر ہے جب آواز خود بخود آ جائے تو اب کانوں کو بندہ بند تو نہیں کر سکتا، آواز آ رہی ہے، ایک ماں ہے اور ایک بیٹی ہے۔ ماں بیٹی کو کہہ رہی ہے میری بیٹی دودھ میں پانی ملا لے، صرف میں اور تم ہی ہیں کمرے میں، دودھ میں پانی ملا لے، دودھ زیادہ ہو جائے گا۔ اور تھی وہ عورت بیوہ، تاکہ دودھ زیادہ ہو جائے، ہمیں زیادہ پیسے ملے، ہمارا گزر اوقات ہوتی رہے ہماری، دودھ میں پانی ملا لو۔ تو بیٹی کہتی ہے اماں جی آپ کو پتہ نہیں ہے امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہوا ہے؟ تو پتہ چلا کہ یہ دودھ میں پانی ملانے والا کام اس وقت بھی موجود تھا، شیطان اس وقت بھی ورگلایا کرتا تھا، لیکن اس وقت بندے شیطان کے دھوکے میں نہیں آتے تھے، اس لیے کہ عمر فاروق کا کوڑا برسا کرتا تھا۔ رب کائنات کے پیارے حبیب کے خلفاء موجود تھے، حبیب کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے، جس سے کوئی گناہ ہو جاتا نا فوراً حضور کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوتے، یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، مجھ کو پاک اور صاف فرما دیجئے۔ وہ مان لیا کرتے تھے یا اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، حبیب خدا ہم سے یہ گناہ ہو گیا، ہمیں پاک فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں وہ ہمیں معاف فرما دیں۔ تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ امیر المومنین نے منع کیا ہوا ہے دودھ میں پانی نہیں ملانا؟ ماں کہتی ہے بیٹی منع تو کیا ہوا ہے، کون سا عمر فاروق دیکھ رہے ہیں، کون سا خلیفۃ الرسول دیکھ رہے ہیں؟ بیٹی نے بڑا پیارا جواب دیا، کہتی ہے اماں جان امیر المومنین نے منع کیا ہوا ہے، آپ کہتی ہیں کہ امیر المومنین دیکھ نہیں رہے۔ اماں جان امیر المومنین عمر فاروق تو نہیں دیکھ رہے، ان کا خدا تو دیکھ رہا ہے نا، ان کا رب تو دیکھ رہا ہے نا، جو سمیع بصیر ہے وہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ تو عمر فاروق نے جب یہ بات سنی، اتنی نیک عورت، اتنی نیک لڑکی، اتنی اچھی بچی، تو جو خادم تھا نا اسلم ان کا نام تھا، کہا اسلم اس جگہ کو بھی پہچان لو، اس گھر کو بھی پہچان لو۔ گھر گئے، اپنے بیٹوں کو بلایا، مشورہ کیا۔ آپ کے ایک بیٹے تھے حضرت عاصم، ان کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی، کہا بیٹا اگر اس بچی سے، اس بیٹی سے اگر شادی کر لو تو تیرے نوارے نیارے ہو جائیں گے۔ اور فرمایا کہ اگر میں جوان ہوتا نا، اگر مجھے رب تعالیٰ نے طاقت دی ہوتی تو فرمایا میں تم سے نہ پوچھتا، اتنی نیک عورت سے میں خود شادی کر لیتا، خود نکاح کر لیتا۔ تو آپ نے نکاح کا پیغام بھجوایا اپنے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے لگتے جگر تھے، ان کی شادی ان سے کروائی۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ جو نیک بچی تھی، نیک لڑکی تھی، نیک بیٹی تھی،
ان سے شادی حضرت عاصم جو حضرت امیر المومنین فاروق اعظم کے بیٹے ہیں ان کی شادی ہوئی، پھر رب کائنات نے اس جوڑے کو ایک بیٹی عطا فرمائی، پھر اس بیٹی کی آگے شادی کی گئی، جب اس بیٹی کی آگے شادی کی گئی جو حضرت عمر فاروق کی نواسی تھی، آپ کی نواسی کو رب کائنات نے وہ بیٹا عطا فرمایا جس کو کائنات والے عمر بن عبدالعزیز کے نام سے یاد کیا کرتے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز وہ خلیفہ ہیں اور وہ حاکم گزرے ہیں کہ لوگ کہتے تھے کہ ان کا زمانہ اور حضرت عمر فاروق کا زمانہ عدل کے اعتبار سے ایک جیسا ہی تھا۔ تو یہ فرمایا یؤمنون بالغیب، غیب پہ ایمان لے کے آتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کون سا ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، کمرے کے اندر کون سا ہمیں دیکھ رہا ہے، دودھ میں پانی نہیں ملایا، اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے وہ بندے جو کامیاب ہونے والے ہیں ان کی پہلی نشانی کیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے ڈرتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب، کوئی دیکھ رہا ہو کوئی نہ دیکھ رہا ہو، وہ اچھے رستے پہ چلتے رہتے ہیں۔ بہلول دانا بیٹھے ہوئے تھے دجلہ کے کنارے اور بنا رہے تھے گروندے، جس طرح بچے بناتے ہیں ریت کے پاؤں پہ رکھ کے نا، وہ گروندے بنا رہے تھے، بناتے مٹا دیتے، بناتے مٹا دیتے۔ بہلول دانا ان کا نام تھا عبداللہ وہب بن عبداللہ، ان کا اصل نام تھا۔ بعض نے کہا یہ مجذوب تھے، اللہ رب العزت کے جلووں میں کھو گئے اور ہوش کھو بیٹھے۔ بعض نے کہا یہ بہت بڑے عالم بھی تھے، کبھی جذب کی کیفیت طاری ہو جاتی۔ اور ان کے والد گرامی پانچویں جو امام ہے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شاگردوں میں سے تھے اور یہ اہل بیت کے بڑے محبین میں سے تھے۔ تو بغداد میں موجود ہیں، دجلہ کے کنارے جو نا وہ گروندے بنا رہے ہیں۔ ادھر محل کی جو بالاکنی ہے ادھر سے ہارون الرشید جو ہیں خلیفہ، ان کی ملکہ زبیدہ وہ دیکھ رہی ہے۔ ملکہ زبیدہ نے جب یہ عمل دیکھا نا تو محل سے اتر کے 7 کنیزوں کو لیا اور کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا جنت کے محل بنا رہا ہوں۔ کہا کہ جنت کے محل بنا رہے ہو، بیچتے بھی ہو؟ کہا ہاں بناتا بھی ہوں اور بیچتا بھی ہوں۔ کہا کتنے کا بیچتے ہیں؟ کہا کہ صرف 3 روپے کا، 3 درم کا۔ کہا کہ مجھے ایک محل عطا کر دیجئے۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ وہ 3 درم لیے اور 3 درم لے کے وہ دجلہ کے پانی میں پھینک دیے۔ کہا جاؤ میں نے تمہیں اللہ کی اذن سے جنت میں ایک محل عطا کر دیا۔ جب ملکہ زبیدہ گھر آئی نا رات کے وقت، خلیفہ ہارون الرشید سے ملاقات ہوئی اور یہ سارا واقعہ سنایا نا، تو ہارون الرشید جو خلیفہ مسکرائے اور مذاق میں ٹال دیا کہ یہ کیسی بات ہے، وہ مجذوب ہیں۔ جب سوئے نا رات کو، رب کائنات نے خواب کے اندر جنت کی سیر کروا دی۔ جنت کی سیر کر رہے ہیں اور دیکھا کہ ایک بہت بڑا عالی شان جو ہے نا وہ محل ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ملکہ زبیدہ کا محل۔ کہا وہ تو میری ملکہ ہے۔ آگے جانے لگے، کہا اندر جا کے دیکھتے ہیں میری ملکہ کا کیسا محل ہے۔ دیکھنے گئے تو جو دربان تھے انہوں نے روک لیا۔ کہا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میری ملکہ کا محل ہے۔ کہا نہیں، یہ جنت کے معاملے اور ہیں، دنیا کے معاملے اور ہیں۔ جس کا ہے اسی کو اجازت ہے اندر جانے کی، آپ کو اجازت نہیں ہے۔ تو واپس آئے، بڑے پریشان ہوئے، جاگ آ گئی، بیدار ہوئے تو ملکہ کو بلایا، کہا کیا معاملہ ہے، کون سا عمل کرتی ہو؟ کہ محل میں نے جنت کے اندر دیکھا خواب کے اندر۔ کہا اور تو کوئی کام نہیں ہے، بہلول نے جو محل عطا کیا تھا میرے خیال سے رب نے وہ عطا فرما دیا ہے۔ اب خلیفہ جو ہے نا وہ اب بڑے بے چین ہے، صبح ہو میں بھی جا کے ایک محل خرید لوں۔ صبح ہوئی، دیکھا بہلول وہی کام کر رہے ہیں۔ اب دل مچلا، کام تو بن گیا، وہی کام کر رہے ہیں، میں بھی جا کے ایک محل خرید لیتا ہوں۔ گئے پاس، کہا کیا کر رہے ہو بہلول؟ کہا کہ جنت کے محل بنا رہا ہوں، بیچتے بھی، ہاں بناتا بھی ہوں اور بیچتا بھی ہوں۔ یہ اللہ والے ہوتے ہیں، جب موج میں آ جاتے ہیں تو نواز دیتے ہیں۔ بیچتا بھی ہوں، بناتا بھی ہوں اور بیچتا بھی ہوں۔ کہا کتنے کا بیچتے ہیں؟ کہا تیری پوری سلطنت لگ جائے گی، پوری سلطنت لگ جائے گی، پوری بادشاہی دینی پڑے گی۔ حیران ہو گئے، کہا کل تو 3 درم کا دے رہے تھے، آج پوری سلطنت مانگ رہے ہو۔ کہا کل بن دیکھے سوتے تھے، آج تو محل دیکھ کے خرید رہا ہے۔ یہ ہے یؤمنون بالغیب، غیب پہ ایمان لے کے آتے ہیں، کامیاب ہونے والے۔ اور فلا سمجھے الفوز فی الدارین، قرآن کے الفاظ جو ہے نا یہ بہت ہی عظیم قرآن ہے نا، بہت عظیم رب کا کلام ہے، تو کلام بھی عظیم ہے، رب بھی عظیم ہے۔ فلاح ہوتی ہے دنیا کے اندر بھی جو کامیاب ہونے والا ہو، آخرت میں بھی جو کامیاب ہونے والا ہو، رب کائنات نے ان کو مفلحون کا نام عطا فرمایا۔ تو فرمایا مفلحون پہلی نشانی کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پہ ایمان لے کے آتے ہیں۔ دوسری نشانی کیا ہے؟ دوسری ان کی نشانی یہ ہے، فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نمازیں پڑھتے ہیں، نماز چھوڑتے نہیں ہیں۔ اذان ہو جائے تو اپنے کام میں نہیں لگے رہتے،
چلیں یہ میں کام کر لوں پھر نماز پڑھ لوں گا۔ اور بعض تو لوگ جو پکے نمازی ہوتے ہیں، جب یہ ابھی قربانی کا دن ہے نا، قربانی کا دن آیا، چلیں جی گوشت بنا رہے ہیں، ان کی نمازیں بھی غائب ہو جاتی ہیں، ان کی جماعتیں بھی چھوٹ جاتی ہیں، ان کے بھی ذکر و اذکار جو ہیں وہ قضا ہو جاتے ہیں۔ نہیں، جو رب کائنات کے کامیاب ہونے والے لوگ ہیں وہ ہیں جب اذان ہوتی ہے تو وہ سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، رب کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اس کی بارگاہ میں سجدے کی نیاز پیش کر دیتے ہیں۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں۔ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کہ میرا کبھی جی چاہتا ہے کہ میں رب سے باتیں کروں، میرا کبھی جی چاہتا ہے کہ رب مجھ سے باتیں کریں، تو فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ رب مجھ سے باتیں کریں میں قرآن پڑھ لیتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں رب سے پیار کی باتیں کروں تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، رب سے باتیں کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو یہ رب سے سرگوشی ہے بندہ مومن کی، اور یہ بندے کا کلام ہے۔ پہلے کیا کہتا ہے؟ سبحانک اللہم، یا اللہ تو پاک ہے، وبحمدک، ساری کائنات کی تعریفیں تیرے لیے ہیں، اور فرمایا وتعالی جدک، تو عظیم بزرگی والا ہے۔ پھر ہاتھ جوڑ کے تعوذ تسمیہ پڑھ کے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ یہ کائنات میں جتنی بھی اچھائیاں ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے کام ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے نظارے ہیں، یہ تعریف کے قابل ہیں یا اللہ، لیکن یہ چھوٹے ہیں، کائنات میں ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ جب نماز کے لیے بندہ کھڑا ہوتا ہے نا، حضور نے ارشاد فرمایا اذا کبر العبد لصلاۃ، جب بندہ نماز کے لیے تکبیر کہتا ہے نا، اللہ اکبر کہتا ہے، تو قال اللہ تعالیٰ لملائکتہ، رب کائنات اپنے ملائکہ سے ارشاد فرماتا ہے میرے ملائکہ میرے بندے کی گردن سے سارے گناہوں کے بوجھ اٹھا لیں، اس کے گناہ جو ہے نا بوجھ، وہ سارے کا سارا بوجھ اٹھا لو، تاکہ میرا بندہ پاک اور صاف ہو کے نا میری بارگاہ میں حاضر ہو، عبادت کرے۔ تو ملائکہ جو نا وہ بوجھ اٹھا لیتے ہیں گناہوں کا، بندہ پاک اور صاف ہو کے رب کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہو جاتا ہے، سجدہ ریز ہوتا ہے۔ تو جب بندہ نماز مکمل کر لیتا ہے، ملائکہ پوچھتے ہیں کہ انعیدھا، یا اللہ کیا ہم یہ جو گناہوں کا بوجھ تھا، سارے کے سارے گناہ تھے یہ اتار لیے تھے، یا اللہ دوبارہ اس کے کندھے پہ رکھ دیں؟ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں نہیں، میرے ملائکہ میرا کرم اور میرا جود اور میری عظمت یہ بات گوارا نہیں کرتی کہ اپنے بندے سے میں گناہ اٹھا لوں اور پھر دوبارہ اس کو دے دوں، گواہ ہو جو میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ اسی کی طرف حضور نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ تمہارا کیا خیال ہے اگر کوئی بندہ 5 وقت نہ آتا ہو، اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ نہیں، وہ تو صاف ستھرا ہو جائے گا۔ حبیب خدا نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جس طرح 5 وقت نہانے والے کے جسم پہ کوئی میل کچیل نہیں رہ جاتا، اسی طرح جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہے، رب کائنات اس کے نام اعمال سے گناہوں کی میل کچیل کو بھی دھو ڈالتا ہے، بندے کے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور بندے کی زندگی میں نیکی اور بدی کا پتہ ہے کتنا کردار ہے؟ حبیب خدا کا فرمان ہے، صحیح حدیث پاک بیان کرنا، حضور نے ارشاد فرمایا نیکی کی وجہ سے بندے کی عمر لمبی ہو جاتی ہے، نیکی کی وجہ سے بندے کی عمر کو رب تعالیٰ لمبا کر دیتا، جو نیک عمال کرتا رہتا بندے کی عمر لمبی ہو جاتی ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا بعض گناہوں کی وجہ سے بندے کے رزق کو روک لیا جاتا ہے، جو غربا ہیں اور جو تنگ دستی کا شکار ہیں وہ دیکھیں ہم کسی گناہ میں تو مبتلا نہیں ہیں، رب تعالیٰ کی کسی نافرمانی میں تو مبتلا نہیں ہے جس کی وجہ سے رب کائنات نے ہمارے رزق کو روک دیا ہے۔ فرمایا بعض گناہوں کی وجہ سے بندے کا رزق روک لیا جاتا ہے۔ تو فرمایا دوسری نشانی کیا ہے؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کامیاب ہونے والے وہ لوگ ہیں، پہلی نشانی یؤمنون بالغیب، غیب پہ ایمان لے کے آتے ہیں، اور دوسری نشانی وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت فرمایا کہ قیامت والے دن جب دوزخ میں چلے جائیں گے نا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو جنتی ہیں نا وہ پوچھیں گے دوزخیوں سے ما سلککم فی سقر، کس چیز کی وجہ سے، کس عمل کی وجہ سے تم جہنم میں گئے ہو؟ تو وہ آگے سے پتہ ہے کیا کہیں گے؟ کہتے ہیں لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اور مسکین کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے۔
تو حضور نے ارشاد فرمایا جو نماز پڑھتا ہے بروز حشر اس کے لیے نجات کی دلیل بھی ہوگی، نور بھی ہوگی، دلیل اور برہان بھی ہوگی، اور فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا فرمایا اس کے لیے نہ کوئی نور ہوگا، نہ اس کے لیے کامیابی کی کوئی دلیل ہوگی، اور رب کائنات کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا اس کا حشر رب کائنات حامان، قارون، فرعون اور ابی بن خلف کے ساتھ کرے گا جو منافقین کا سردار تھا۔ تو نماز کو قائم کرنا یہ رب کائنات کو راضی کرنے والا عمل ہے، دنیا اور جہان میں کامیابی والا عمل ہے۔ دوسرا ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا کہ ان کی تیسری نشانی یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے عطا فرمایا، دیا بھی رب نے ہے اور مانگ بھی اللہ ہی رہا ہے کہ میرے رستے میں خرچ کرو، فرمایا جو کچھ ہم نے عطا فرمایا اس میں سے میرے رستے میں خرچ کرتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی نا مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، کہ کون ہے جو رب کائنات کو قرض حسن دے تو رب کائنات اس کے لیے اس کو بڑھا چڑھا کے اس کو دوبارہ واپس فرما دے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں آپ کے پاس مہمان کچھ ہے، سردیوں کا مہینہ تھا، سردیوں کا موسم تھا، تو ان کو رات کے وقت ان کے پاس کھانا بھیجا نا تو بستر بھیجے ہی نہیں، تو وہ رات گزارتے رہے، ٹھنڈ تھی، سردی لگی بڑی۔ صبح کے وقت جب آئے نا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کی بارگاہ میں آئے اور تیور بدلے ہوئے ہیں، ظاہر ہے ایک مہمان ہو اس کی خاطر تواضع نہ کی جائے، ظاہر ہے اس نے سردی میں رات بسر کرنی ہے، تیور بدلے ہوئے تھے، کہا کہ آپ نے کھانا وہاں بھیجا تھا اور لحاف ہمیں بھیجا ہی نہیں، یہ کیا بات ہو؟ جب دیکھا کہ حضرت ابو درداء اور آپ کی گھر والی کے پاس گرم لباس ہی نہیں ہے، کہا کہ حضور والا گرم لباس کیوں نہیں پہنتے، آپ کو سردی نہیں لگتی؟ کہا کہ سردی لگتی ہے، ٹھنڈ لگتی ہے، لیکن ہمارے پاس جو کچھ بھی ہوتا ہے ہم رب کائنات کی بارگاہ میں اس کے رستے میں خرچ کر دیتے ہیں، ہمارے پاس نہ لحاف ہے نہ گرم لباس ہے۔ تو یہ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، فرمایا اللہ والے وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے دیے ہوئے میں سے اس کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں، اور فرمایا یہ نشانی ہے ان لوگوں کی جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ ان کی اور نشانی کیا ہے، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، فرمایا جو آپ پہ اور آپ سے پہلے نازل کیا گیا اس پہ ایمان لے کے آتے ہیں۔ جہاں یہ بات قابل توجہ ہے، فرمایا کہ جو آپ پہ نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، یہاں یہ نہیں فرمایا کہ جو آپ کے بعد نازل ہوگا۔ پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نبی آئے گا ہی نہیں، کیونکہ نبی آئے تو اللہ کی وحی بھی آتی ہے، نبی آخر الزمان وہ نبی ہیں جو ہمارے نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے کہ رب نے فرما دیا اس کے بعد کوئی وحی بھی نہیں، وحی نہیں آئے گی تو نبی نہیں آئے گا۔ فرمایا جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، تو ایمان لانا پہلے صحیفوں پہ اور پہلی کتابوں پہ یہ لازم ہے۔ اور یہ جو ہم کہتے ہیں قرآن زیادہ فضیلت والا ہے، نفس کلام میں ساری جو کتابیں ہیں وہ برابر ہیں، قرآن، زبور، انجیل، تورات، یہ سارے نفس کلام میں اللہ کا کلام ہونے میں برابر ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا قرآن زیادہ فضیلت والا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنے کی فضیلت زیادہ ہے، اجر زیادہ ہے، وگرنہ نفس کلام میں ایک طرح ہی برابر ہیں سارے کلام، کیونکہ سارے کے سارے کلام اللہ رب العزت کے کلام ہیں۔ تو چوتھی نشانی کیا ہے؟ فرمایا کہ جو آپ پہ نازل کیا گیا اور آپ سے پہلے نازل کیا گیا، فرمایا اس پہ ایمان لے کے آتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں، بھول نہیں گئے رب تعالیٰ کو، نمازوں کو، سجدوں کو بھول نہیں گئے کہ کاروبار کرو، نہیں، انہیں یقین ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھلائی کرو گے تو اجر پاؤ گے، ذرہ برابر برائی کرو گے تو پوچھا جائے گا۔ فرمایا آخرت کا یقین رکھتے ہیں، نیکی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ 5 چیزیں کیا؟ غیب پہ ایمان لاتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، اور فرمایا کہ قرآن پر اور جو پہلی کتابیں ان پہ ایمان لے کے آتے ہیں۔ 5ویں نشانی فرمایا کہ آخرت کا یقین رکھتے ہیں، فرمایا یہ لوگ ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، فرمایا یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں، دونوں جہانوں میں یہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو فلاح دارین رب کائنات نے یہ 5 چیزیں عطا فرمائی، 5 چیزیں جو بندہ اپنے اوپر اس جسم خاکی کے اوپر لاگو کر لیتا ہے، رب کائنات دونوں جہانوں میں اس کو فلاح عطا فرما دیتا ہے۔